نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ پہلی امتوں کے متعلق حضرت محبوب اللہ گفتگو کر رہے تھے جو شامت اعمال سے مسخ ہو جاتی تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے حقائق میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ جنید بغدادی اقدس سرہ عزیز سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت تک میری امت میں مسخ نہ ہوگا جیسا کہ پہلی امتوں میں مسخ ہوا۔ پھر فرمایا کہ پہلی امتوں کے 50 گروہ تھے جو مسخ ہوئے۔ اول گروہ بندروں کا ہوا تھا، دوسرا خوخ یعنی سور کا ہوا تھا، تیسرا گروہ سوس مار کا ہوا، چوتھا گروہ ریچھ کا، پانچواں گروہ ہاتھی کا، چھٹا گروہ بچھو کا، ساتواں گروہ کتے کا، آٹھواں گروہ آبی جانوروں کا، اس کے بعد 9واں گروہ ہوا، پھر بھیڑ کا، 10واں گروہ گدھے کا، 11واں گروہ ستارہ زہرا کا، 12واں گروہ ستارہ سہیل کا، 13واں گروہ مار ماہی کا، 14واں گروہ نیولے کا، 15واں گروہ طوطے کا، 16واں جنگلی چوہے کا، 17واں عقیق کا، 18واں گروہ مکڑی کا، 19واں مویش گیر کا، 20واں گروہ سفید لومڑی کا، 21واں گروہ کھانگی چڑیا کا، 22واں گروہ الو کا اور 23واں گروہ کوے کا، 24واں گروہ کاسا پست کا، 25واں گروہ کھانگی چوہے کا۔ اس کے بعد حضرت محبوب اللہ نے چشم پر آب ہو کر فرمایا کہ پہلا گروہ جو بندر کا ہوا وہ ایک قوم تھی کہ ان کو خدائے تعالیٰ نے منع کیا کہ شنبے کے روز مچھلی نہ پکڑیں۔ انہوں نے نافرمانی کی، حق تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا۔ جب حضور اس بیان پر پہنچے، زبان مبارک سے فرمایا کہ اس امت کو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں اور اکثر لوگ ان کو کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ دوسرا گروہ جو کہ خوخ ہوا وہ ایک ایسی قوم تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ منکر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کفر نعمت میں خوخ بنا دیا۔ اور تیسرا گروہ کہ سوس مار کا ہوا، وہ کفن چور تھے، مردے کے کفن قبروں سے نکالتے تھے، اس لیے ان کو پیغمبر کی بددعا کی، حق تعالیٰ نے ان کو سوس مار کر دیا۔ چوتھا گروہ جو ریچھ کا ہوا وہ ایک قوم تھی کہ ہمیشہ سخن چینی کرتی تھی۔ اس وقت کے پیغمبر جرجیس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جرجیس ہمارا حکم پہنچا دے کہ اس سخن چینی سے پرہیز کریں تو توبہ کریں۔ جب جرجیس علیہ السلام نے ان کو حکم پہنچایا اور انہوں نے نہ مانا تو حق تعالیٰ نے ان کو ریچھ بنا دیا۔ پانچواں گروہ کے ہاتھی کا ہوا، وہ لوگ تھے جو ہمیشہ 4 پاؤں پر سوار پھرتے اور ناک کو نماز میں زمین پر نہ ٹکاتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کو ہاتھی کر دیا تاکہ ان کی ناک زمین پر جھاڑو کی طرح رہے۔ اور چھٹا گروہ کہ بچھو کا ہوا، وہ ایک قوم تھی جو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ لڑتی اور
پیٹھ کھجلاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا، اس قوم نے نہ مانا تو بچھو ہو گئی۔ ساتواں گروہ جو کتے کا ہوا، وہ ایک قوم تھی جس نے ہاروت اور ماروت کو گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کتا کر دیا۔ آٹھواں گروہ کے جانور آبی جانوروں کا ہوا، یہ وہ لوگ تھے کہ لواط کرتے تھے اور یہ قوم لوط علیہ السلام کی تھی۔ نواں گروہ کے زنبور یعنی بھیڑیے کا ہوا، وہ لوگ تھے کہ جو خلقت کے ساتھ لڑائی اور بحث کیا کرتے اور بات قطع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیڑ بنا دیا۔ 10واں گروہ جو خوک ہوا، اس کی تمثیل اصل نسخے میں نہ تھی۔ 11واں گروہ کے ستارہ زہرا ہوا، یہ وہ لوگ تھے کہ زنا کرتے تھے اور کسی کی بات نہیں سنتے تھے، ان کو حق تعالیٰ نے ستارہ زہرا بنا دیا۔ 12واں گروہ کے ستارہ سہیل ہوا، یہ وہ لوگ تھے کہ بد زبانی کرتے تھے اور یہ قوم صالح پیغمبر علیہ السلام کی تھی، انہوں نے منع کیا، لوگوں نے نہ سنا بلکہ اس سے 100 حصے زیادہ کرنے لگے۔ 13واں وہ گروہ کہ مار ماہی ہوا، یہ وہ لوگ تھے کہ ترازو کے بٹے کم وزن رکھتے تھے اور کم تولتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو مار ماہی کر دیا۔ اور یہ قوم ہود پیغمبر علیہ السلام کی تھی۔ 14واں گروہ کہ نیولا بنا، یہ لوگ قصائی تھے کہ ظلم کرتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو نیولا بنا دیا۔ 15واں گروہ کہ طوطا بنا، یہ لوگ خیانت کرنے والے تھے، سب کاموں میں خیانت کرتے تھے، اور یہ قوم ادریس علیہ السلام کی تھی، حق تعالیٰ نے ان کو طوطا بنا دیا۔ پھر گروہ ہوا کہ جنگلی چوہے کا بنا، یہ لوگ چور تھے جو چوری کرتے تھے اور لوگوں کا مال چرا لیتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو جنگلی چوہا بنا دیا۔ 17واں گروہ کہ عقیق ہوا، یہ وہ لوگ تھے کہ بیہودہ گوئی کرتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو عقیق بنا دیا۔ اور 18واں گروہ کہ مکڑی کا ہوا، یہ وہ عورتیں تھیں کہ خاوند کی نافرمانی کرتی تھیں، حق تعالیٰ نے ان کو مکڑی بنا دیا۔ 19واں گروہ مویش گیر ہوا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو نقصان پر خوشیاں مناتے تھے اور لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو مویش گیر بنا دیا۔ 20واں گروہ کہ سفید لومڑی کا ہوا، یہ وہ لوگ تھے کہ بغیر کپڑے ننگے حمام میں جاتے تھے اور شرم نہ کرتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو لومڑی بنا دیا۔ 21واں گروہ کہ چڑیا ہوا، یہ وہ لوگ تھے کہ ناچا کرتے تھے اور اپنے آپ کو عورتوں کی طرح بنایا رکھتے تھے اور خلقت کے آگے رقص کرتے تھے، ان پر خدا کا عذاب ہوا اور انہیں خانگی چڑیا بنا دیا گیا۔ 22واں گروہ کہ چغل ہوا، یہ وہ لوگ تھے کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پرہیزگار دکھاتے تھے اور پیٹھ پیچھے لوگوں کا مال چوری کر کے ہڑپ لیا کرتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو الو بنا دیا۔ 23واں گروہ کہ کوا بنا، یہ وہ لوگ تھے جو مکر فریب کرتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو کوا بنا دیا۔ 24واں گروہ
کہ کانسا پشت ہوا، یہ وہ لوگ تھے جو خلاف کرتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو کانسا پشت بنا دیا۔ 25واں گروہ جو کہ مویش خانگی ہوا، یہ وہ لوگ تھے جو روٹی پکاتے تھے اور ان میں چیزیں ملا کر بیچتے تھے، اور فساد کے وقت دشمنوں سے مل کر نصیحت کرتے تھے۔ اگر فتنہ ظاہر ہوتا تو خود درمیان سے دور ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت محبوب اللہ نے جب یہ بیان تمام کیا، ہائے ہائے کر کے روئے اور فرمایا کہ خود اس امت میں ایسے لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ عورت سے کفایت کرے گی، پس سمجھ لینا کہ اس وقت قیامت نزدیک آ گئی ہے۔